صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال فرعون کہنے لگا للملأ حولہ، اپنے قریب جو سردار تھے، وزیر مشیر تھے، ان سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کے متعلق کہنے لگا کہ بے شک یہ تو بہت بڑا پڑھا لکھا جادوگر ہے، پڑھا لکھا علم والا جادوگر ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات سن چکے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، فرعون کے پاس گیا، فرعون نے بہت ساری باتیں کی کہ بچپن میں تمہیں پالا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہمیں دے رہے ہو، ہاں تم نے قتل کیا تھا ہمارا، فلاں یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ تو تم نے کہا ہے نا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، کون ہے رب العالمین؟ کون ایسا ہوتا ہے جو رب العالمین ہے؟ میرے علاوہ تو کوئی رب نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دلیل میں 3 باتیں پیش فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ رب العالمین وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ اپنے ساتھ والوں کو فرعون کہنے لگا کہ دیکھو یار یہ کیسی بے کی باتیں کرتا ہے، ہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ پھر کہنے لگا کہ بھائی اس بندے کا تو دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو رب المشرق اور رب المغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے، جو اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ جب فرعون کے پاس دلائل ختم ہو گئے نا تو کہنے لگا کہ میں تمہیں، اگر تم اپنی بات سے باز نہ آئے نا، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں نشانی دکھاؤں، کوئی معجزہ دکھاؤں، تو اس کے بعد بھی یہ بیوقوفی والا کام کرو گے، تم ایسے جیل میں ڈالو گے؟ تو کہنے لگا کہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی عصا مبارک پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا ناگ اژدہا سانپ بن گیا۔ تو اس سے وہ فرعون بھی اور اس کے حواری بھی سارے خوفزدہ ہو گئے۔ اور دوسرا اپنے بغل کے نیچے سے ہاتھ رکھ کے جب نکال کے اسے دکھایا نا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، یا سورج کی چمک ہوتی ہے نا اس طرح وہ چمکنے لگا۔ اب جب دیکھا نا کہ بھئی آس پاس میں سارے لوگ موجود ہیں اور یہ معجزات بھی دکھا چکا اور باتیں بھی ایسی کر رہا ہے کہ بھئی یہ سارے لوگ اس کی طرف ہو جائیں گے، تو فوراً پینترا بتلا اور کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا جادوگر ہے، سانپ بنا دیا ہے عصا سے، ہاتھ میں چمک ہے، یہ تو کوئی بہت پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ تو اپنے پاس والوں سے کہنے لگا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یہ موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ملک سے، تمہارے علاقے سے نکال دے، تمہیں یہاں سے یہ نکالنا چاہتا ہے اپنے جادو کے ذریعے سے۔ فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اچھا اتنا عقل کو آپ دیکھیں گے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں یہ ہوں، ابھی اپنے حواریوں کو کہہ رہا تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ہاں، ان کو کہنا چاہیے تو تمہاری عقل پر ماتم کرنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا کروں؟ تو ساتھ والے کہنے لگے قالوا ارجہ واخاف، کہنے لگے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے دیں، ہاں، وابعث فی المدائن حاشرین، اور اپنے کارندے آپ بھیج دیں شہروں کے اندر جو جمع کرنے والے ہوں، ساری شہروں کے اندر بھیج دیں۔ یا تو کا بکل سحار علیم، وہ آپ کے پاس لے کر آئیں بہت جو بھی صحیح پڑھا لکھا جادوگر ہوگا ان کو لے کر آئیں۔ وَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مقرر دن میں مقرر وقت پر جادوگروں کو جمع کر دیا گیا۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم لوگوں نے بھی اس دن جمع ہونا ہے، کیا تم اس دن جمع ہوگے؟ مطلب تم نے بھی اس دن جمع ہونا ہے۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، فرعون کہنے لگا کہ شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ جائیں۔ دیکھیں اثر کیا ہوا کہ فرعون نے اعلان کر دیا جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے، دور دراز علاقوں میں بھیج دیا۔ اس وقت جادو کا بہت زیادہ رجحان تھا، ٹھیک ہے جی، جس طرح آج کے دور میں بہت پڑھے لکھے ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے لوگوں کو ویلیو دی جاتی ہے نا، اس طرح اس وقت ان لوگوں کو بہت زیادہ ان کی حیثیت دی جاتی تھی۔ تو جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا، جادوگر آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں کو لایا گیا نا تو اس وقت فرمایا کہ جس طرح دوسری آیات کے اندر آتا ہے کہ چاشت کے وقت میں اور ان کا جشن والا دن تھا کہ اس دن لوگ زیادہ جمع ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کو چپ کرانے کے لیے جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے،
ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کو جمع کیا گیا اور وہ آگے سارے کے سارے میدان میں. فرمایا فلما جاء السحرة قال لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرمایا کہ جب وہ جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ کیا ہمیں اس کا کوئی بدلہ ملے گا کہ اگر ہم غالب آ گئے؟ ہمیں کیا ملے گا اس پر؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرعون نے کہا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. کہا ہاں پھر تم نہ میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. دیکھیں یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، نبوت اور جادو کے اندر فرق ہے. نبی جہاں پر بھی انبیاء کا تذکرہ آئے گا وہ کہیں گے لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتے، ہمارا معاوضہ اللہ پر ہے. اور جادوگروں نے آتے ہی چونکہ وہ دنیا بٹورنے والے ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلی یہ بات کہا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی جادو جو ہے نا، جادو جیسے کہ یہ جادو یہ سمجھنا کہ جو بڑا جادوگر ہوگا وہ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے. کوئی اگر اس سے کم درجے والا ہے تو بدعتی ہوتا ہے، بہت سخت قسم کا گنہگار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے. جیسے نا جب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے لوگوں کو اگر کہا تھا ہم تمہیں سکھا تو رہے ہیں کہ تاکہ تم لوگوں کے فتنے سے بچ جاؤ، لیکن ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جادو کرنا نا، کفر سے اپنے آپ کو بچانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اسی وجہ سے جامع ترمذی کی روایت آتی ہے، فرمایا کہ جو جادوگر کسی کی جان تلف کرے نا، فرمایا کہ اس کی سزا ہے گردن اڑا دینا. اس کی سزا کیا ہے؟ گردن اڑا دینا. جامع ترمذی کی روایت ہے. تو جادو کرنا بہت بڑا برا فعل ہے. جادوگر انتہائی برے لوگوں میں سے ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور آج اور پھر جادو کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان جادو کے لیے ان کو بہت بڑی بڑی خباستیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، جادوگر جب جادو کرتے ہیں نا، بہت گندے کام کرنا، سالوں تک ناپاک رہنا، اور پھر بعض دفعہ اتنی غلاظت کے ساتھ وہ کرنا، شیطان تب جا کے ان کی مدد کرتا ہے، شیطان ان کی مدد کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ انتہائی بری بات ہے. آج کل لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی وہ فلاں ہندو بابا ہے، وہ فلاں سکھ بابا ہے، وہ بنگالی بابا ہے، وہ فلاں یہ ہے وہ ہے، اور عورتوں کی رش لگی ہوئی ہے، مردوں کی رش لگی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں یار بہت ظلم کے اندر لے کے جا رہے ہو، بہت بری باتوں کے اندر لے کے جا رہے ہو. اور میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی گھر کی عورتیں برباد ہو کے رہ گئی ہیں ان چکروں میں پڑھ کے. اچھا میں آپ کو دوسری بات میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کے پاس جو لوگ جانے آنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر کرتے بھی وہی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. سینکڑوں لوگ میں ایسے دیکھ چکا ہوں، ان کے اوپر پہلے کوئی اثر نہیں ہوتا، جن کے پاس وہ جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے وہ ان کے اوپر جادو کر دیتے ہیں. بھائی ان کو پتہ ہے ہماری روٹیاں چل رہی ہیں ادھر سے، ہمارے لوگ ناسمجھ بن رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوبارہ جادوگر کہنے لگے کہ ہمیں کیا ملے گا بھائی اگر ہم نے اس کا موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ پھر آپ میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے تم. اچھا اس کے بعد نا یہاں پر تو نہیں ہے، دوسری جگہ پر ہے سورہ طٰہٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ نے کوئی چیز ڈالنی ہے یا ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، فرمایا کہ جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈال دو. جب ڈالا فالقوا حبالهم وعصیهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالی. وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم آج تو ہم غالب ہوں گے، آج ہم غالب ہوں گے. جب اچھا یہ رسیاں جب ڈالی نا تو وہ ساری کی ساری جس طرح سورہ طٰہٰ میں ہے فرمایا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بھاگ رہی ہیں، دائیں بائیں چل رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں. وہ بہت ماہر جادوگر تھے. انہوں نے جب اپنا کرتب دکھایا نا، رسیاں پھینکی نا، تو ساتھ ہی کہنے لگے ہم کامیاب ہیں. بات سن، موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف آیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے خوف آیا، رسیوں سے جادو سے خوف نہیں آیا. فرمایا اس وجہ سے ذہن کے اندر روایات میں لکھا ہے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ لوگ ان کے جادو کو دیکھ کے تو متاثر ہو جائیں، حق سے پھر نہ جائیں لوگ. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈر نہیں بلکہ اپنی عصا کو زمین پر ڈال، اپنی عصا کو زمین پر ڈال. جب ڈالا عصا کو فالقا موسیٰ عصاہ، فرمایا جب اپنی عصا مبارک کو ڈال دیا فاذا ہی تلقف ما یافکون، تو اس عصا نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو نگل لیا، وہ ساری رسیاں سب کچھ اندر کر دیا. جب یہ دیکھا نا، یہ معاملہ جب ہو گیا نا، وہ سارے جادوگر اور بہت ٹاپ لیول کے جادوگر وہ سمجھتے تھے جادو کیا ہوتا ہے اور چیزیں کیا ہوتی ہیں. جب انہوں نے دیکھ لیا نا کہ یار یہ تو جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے،
یہ تو نبوت ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر اونڈے منہ سجدے کے اندر گر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگا کہ ہم نے رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں. کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے. جب یہ بات ہوئی نا اور فرعون نے دیکھیں اس کی چال، قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، کہنے لگا اچھا تم ایمان لے آؤ میری اجازت سے پہلے، میں نے تمہیں اجازت دی نہیں، پہلے ایمان لے آئے ہو. إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، ہاں بے شک یہ تمہارا بڑا استاد ہے، تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. ہاں فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، قریب تم جان لوگے کہ میں کیا کرتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے مخالف سمت پر ہاتھ اور پاؤں کو کاٹوں گا اور تم سب کو میں سولی دوں گا. پینترا بدلنا دیکھیں آپ، سارے ملکوں سے خود جمع کر کے لایا. جب یہاں پر وہ ہار گئے، شکست ہو گئی، اور جب انہوں نے ایمان لے آیا تو کہنے لگے یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہاری سب کی ملی جلی باتیں ہیں ساری. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہمارے سیاستدان بھی یہی کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو فرعون صفت انسان ہوتے ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں. آج یہ ہمارا نہیں اس کے ساتھ میرا وہ فلانا ہے. تو یہ ساری یہ پرانے دور سے کفار کی عادات چلی آ رہی ہیں. ہماری عوام اس کے اندر پیس رہی ہوتی ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے. بھائی ان کو حکومت سے مطلب ہے، آپ لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہو، اپنے بچوں کو تباہ کرتے ہو؟ بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس کے اندر کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو. تو یہ پینترے بدلنا نا، آپ دیکھیں یہ سیاسی لوگ اس طرح پینترے بدلتے ہیں، بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے. فرعون کا یہ جب میں واقعات پڑھتا ہوں نا مجھے پھر یہ سیاسی لوگ بڑے یاد آتے ہیں. حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے نا اسی طرح پینترے بدلتے رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کو پتا تھا، فرعون کو پتا تھا یہ پکا سچا نبی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کی باتیں ہم دیکھیں کہتے ہیں کتنا بڑا جادوگر ہے، یہ تو بڑا فلانا ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دکان چلانی ہوتی ہے. تو دیکھیں بہرحال جب یہ بات ہو گئی نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون سے انہوں نے پوچھا تھا کہ بھائی ہمارا کیا مقام ہوگا، ہمیں کیا ملے گا. فرعون نے کہا تھا میرے مقربین میں سے ہوں گے. اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ چند منٹوں کے بعد انہوں نے میرا مقرب بن جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، فرعون کے مقرب بن رہے تھے. اللہ کی چاہت یہ تھی کہ میرے مقرب بن جائیں. چند لمحے گزرے، تھوڑا وقت گزرا، اللہ کے انتہائی مقرب لوگوں میں سے وہ جادوگر بن گئے. اور یہ بات مسلم بات ہے. آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو لوگ کفر کے اندر بہت سخت ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جب اسلام میں آتے ہیں اسلام میں بھی بہت سخت ہوتے ہیں. وہ جو لوگ گناہوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر بہت پختہ ہوتے ہیں نا، جب وہ اس طرف لوٹ کر آتے ہیں اس طرف بھی بہت پختہ ہوتے ہیں. وہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کا آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے ایسے لوگ کہ بھائی انہوں نے جب اس طرف پھر گئے تو بہت بڑے وقت کے اولیاء اللہ میں سے بن گئے. حضرت ذنون مصری اور بڑے بڑے حضرات، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی علیہ، حرم شریف کے بڑے بزرگ جو لوگ گزرے ہیں اس امت کے بعد میں، ان میں سے 3 سب سے بڑے بزرگ گزرے. ان میں سے ایک فضیل بن عیاض تھے اور یہ وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے. اور جب اللہ نے ہدایت دی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ حرم شریف کے بڑے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے، جو بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین جن کے معتقد تھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جب اس طرف آتے ہیں تو اس طرف بھی پکے ہوتے ہیں. اب دیکھیں پکا ہونا دیکھیں. فرعون نے جب دھمکی دے دی کہ تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، کہنے لگے قالوا لا ضیر، کہنے لگے کوئی ڈر نہیں ہے. کیا کہنے لگے؟ کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں. انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور سورہ طٰہٰ میں ہے، کہنے لگے فقض ما انت قاض، جو دل کرتا ہے کر، جو دل کرتا ہے کر. ہاں تو کر جو تیرا دل کرتا ہے. ہم تو ایمان لے آئے، اب اس سے پھرنے والے نہیں ہیں. فرمایا کہ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، فرمایا کہ ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا. ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے پہلے ایمان لایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابتدائی ایمان انہوں نے لایا اور ایسے حالات سے ایمان لایا تو کہنے لگے کہ اس پر ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا. اب یہاں سے آگے نا قرآن نے اس کا بیان نہیں کیا، لیکن محدثین مفسرین کرام نے تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ ان کو یہ سزائیں ملی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پھر مصر کے اندر 40 سال تک آباد رہے. وہ کبھی سزائیں، کبھی تکلیفیں، کبھی کیا حالات، کبھی اوپر نیچے حالات آتے جاتے گئے.
40 سال کے بعد جا کے پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آ بھی رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔